अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जिस सब्जेक्ट पर हम लेक्चर दे रहे हैं वो है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के मुख्तलिफ पोर्शन हैं, तो आज जिस पोर्शन को आज हम टच कर रहे हैं वो है सर्विस ट्रिब्यूनल। दूसरा हिस्सा इसका ये है सर्विस ट्रिब्यूनल। तो इसमें हम देखेंगे कि सर्विस ट्रिब्यूनल क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंतजामी कानून के तहत ट्रिब्यूनल की क्या अहमियत है, कि जो इंतजामी कानून की नशोनुमा में ट्रिब्यूनल का बड़ा रोल है, कि ट्रिब्यूनल जो है वो डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करता है। बेसिकली डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करना अदालत का काम है, लेकिन इंतजामी मामलात के हवाले से इंतजामी मामला इंतजामी अफसर और अवाम के दरमियान होता है या मुलाजमीन के दरमियान होता है, कि सिर्फ इंतजामी मामलात के लिए जो है वो ट्रिब्यूनल बनाए जाते हैं ताकि बर वक्त इंसाफ मुहैया किया जा सके। ये इंतजामी कानून की एक खुसूसियत है। तो अब हम देखेंगे कि ये ट्रिब्यूनल जो हैं ये क्या होते हैं। डिक्शनरी में ट्रिब्यूनल के मायने या मफहूम ऐसी नशिस्त या बेंच के हैं जिसमें एक या एक से जायद जज साहिबान बहैसियत अदालत बैठते हैं। इसमें अदालत और ट्रिब्यूनल दोनों शामिल हैं। ट्रिब्यूनल हुकूमती इदारे हैं जो रियासत के अदालती नहीं बल्कि इंतजामी फराइज सरअंजाम देते हैं, अगरचे बहुत से मामलात में इन्हें ऐसे इख्तियारात भी हासिल होते हैं कि जो आम अदालतों को हासिल होते हैं। ट्रिब्यूनल से मुराद अदालत नहीं है, लेकिन इसमें वो तमाम इदारे शामिल हैं जो इंतजामी और अदालती फराइज सरअंजाम देते हैं। तो ट्रिब्यूनल क्या है बुनियादी तौर पे, कि इंतजामी डिस्प्यूट्स को हल करने के लिए ये ट्रिब्यूनल्स बनाए जाते हैं। ये हुकूमती इदारे हैं जो रियासत के अदालती नहीं बल्कि इंतजामी फराइज सरअंजाम देते हैं, अगरचे बहुत से मामलात में इन्हें ऐसे अदालती इख्तियारात हासिल हैं जो आम अदालतों को हासिल हैं। बेसिकली इंतजामी कवानीन के ग्रो करने का मकसद यह है कि इंतजामिया को इंतजामी मामलात के हवाले से डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के इख्तियारात भी दिए जाएं ताकि बर वक्त डिस्प्यूट रिजॉल्व हो और लोगों को सहूलत मिले। तो उसके लिए ये ट्रिब्यूनल्स बनाए जाते हैं, लेकिन ट्रिब्यूनल्स पर चेक रखा जाता है अदालत का, कि जैसे सरकारी मुलाजमीन के लिए फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल बनाया गया है तो उसके फैसले आगे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होते हैं। तो मुख्तलिफ जो ट्रिब्यूनल जो फैसले देते हैं वो जो है मुख्तलिफ अदालतों में चैलेंज किए जा सकते हैं। अब समझना यह है कि अदालत क्या है, ट्रिब्यूनल क्या है। देखिए जो अदालत है सिविल अदालत, वो सीपीसी में दिए गए प्रोसीजर, दावा होगा, जवाब दावा होगा, फिर उसके बाद जवाबुल जवाब होगा, फिर उसके बाद बहस होगी, फिर इश्यूज फ्रेम होंगे, इश्यूज फ्रेम होने के बाद दोनों पार्टियां एविडेंस देंगी, फिर बहस होगी, फिर फैसला होगा। वो इस तमाम प्रोसीजर की पाबंद है। जुडिशियल माइंड और एडमिनिस्ट्रेटिव माइंड में फर्क क्या होता है, कि जुडिशियल माइंड जो पर्सनैलिटी होती है, जुडिशियल माइंड जजेस होते हैं, उन्होंने जो जुडिशियल प्रोसीजर दिया गया है उन्होंने हर हाल में उसको फॉलो करना है। जो इंतजामी अदालतें हैं अगर कानून के तहत उन्हें पाबंद ना किया गया हो या सवाबदीदी इख्तियारात दिए जाते हैं कि मामले को जल्दी निपटा लें, ट्रिब्यूनल में प्रोसीजर जो है वो इतना ज्यादा जो सिविल अदालतों में होता है उस तरह जो है वो रिजिड प्रोसीजर नहीं होता। इन्हें सवाबदीदी इख्तियारात दिए जाते हैं कि मामले को जल्द अज जल्द रिजॉल्व करें। इंतजामी कानून की जरूरत इसलिए महसूस की जाती है कि आबादी बढ़ने की वजह से, मसाइल बढ़ने की वजह से इतने मसाइल पैदा हो गए हैं कि वो इंतजामी कानून को ग्रो करना मजबूरी है, ट्रिब्यूनल बनाने और इस तरह के बना के, ताकि आवाम को सहूलत दी जा सके। लफ्ज ट्रिब्यूनल से अदालत मुराद नहीं है, लेकिन इसमें फैसला करने वाले वो तमाम इदारे शामिल हैं जिनकी तश्कील रियासत करती है और जो इंतजामी फराइज की बजाय अदालती फराइज सरअंजाम देता है। अब हम देखते हैं कि ट्रिब्यूनल की खसूसियात क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रिब्यूनल, कि ट्रिब्यूनल की खसूसियात क्या है। उसमें हम देखते हैं सबसे पहले इंतजामी ट्रिब्यूनल का क़याम, आगाज और वजूद कानून मौजूआ है, कि उसका जो आगाज है वो कानून मौजूआ से है।
یہ نہ تو مکمل طور پہ عدالتی ہے نہ ہی مکمل طور پر انتظامی ہے. ٹریبیونل جو ہوتا ہے وہ نہ ہی عدالتی ہوتا ہے نہ ہی انتظامی. اس کے جو پروسیجرل رولز ہوتے ہیں وہ مکمل طور پہ سی پی سی کو بھی فالو نہیں کرتے اور مکمل طور پہ انتظامی رولز کو بھی فالو نہیں کرتے. وہ انصاف تک جانے کے لیے ایک پروسیجر جو ہے اس کو وہ فالو کرتے ہیں. اس کی نوعیت انتظامی ہے لیکن اس میں چند عدالتی خصوصیات بھی موجود ہیں کہ ٹریبیونل جو ہے چاہے تو ایویڈنس لے سکتا ہے چاہے تو نہ لے. اب ایویڈنس لینا عدالتی معاملہ ہے کہ ایویڈنس کے بغیر کوئی عدالتی فیصلہ نہیں. اورل ایویڈنس لے یا ریٹن لے لے، مطلب ٹریبیونل کا کام ہے کہ جلد از جلد انصاف مہیا کرنا. اس کے بنانے کے پیچھے مقصد یا اس کو ثوابدیدی اختیارات دینے کے پیچھے مقصد یہ ہے اگر یہ اس کا غلط استعمال کریں تو اوپر والی عدالتیں وہ فیصلہ دیکھ کر وہ ان کے غلط استعمال کو ختم کر سکتی ہیں. اسے خالصتاً انتظامی معاملات میں انتظامی امور کے برعکس انصاف پسندی کے اصولوں کو اپنانا ہوگا. انصاف پسندی کے اصولوں کو. انصاف کیا ہوتا ہے؟ انصاف یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز کا اپنی رائٹ جگہ پر ہونا. میں اس کی مثال اسی طرح دیکھو، ایک انجن ہے، اس کے پرزے ہیں، اگر تمام اپنی جگہ پر ہیں تو وہ انجن صحیح کام کرے گا. تو عدالتوں کا کام کیا ہے؟ قانون کی خلاف ورزی کیا ہے کہ اگر اس کے کسی پرزے نے اپنے اختیار سے باہر نکلا ہے تو عدالتیں فیصلہ دے کر اس کو قانون کے دائرے میں لے آئیں تاکہ سسٹم گرو کرے. ملک میں انصاف ہوتا ہے تو ترقی ہوتی ہے. تو یہ بیسیکلی اس کا کام انصاف کرنا ہوتا ہے. اسی لیے اس کو ڈسکریشنری پاورز دی جاتی ہیں کہ آپ ایک میٹر کو دیکھیں اور جہاں محسوس کریں کہ آپ انصاف تک پہنچ گئے ہیں اور قانون جو بنے ہوئے ہیں اس کے تحت آپ کو ثوابدیدی پاورز دی ہوئی ہیں تو آپ وہی فیصلہ کر سکتے ہیں. حکومت کی طرف سے ٹریبیونل کو عدالتی اختیارات سونپے جا سکتے ہیں. مقصد انصاف کا اصول ہے کہ اگر حکومت محسوس کرتی ہے کہ عدالتی اختیارات بھی ٹریبیونل کو دیے جائیں تو دیے جا سکتے ہیں. بہت بڑی پاور ہے. ضابطہ کار یا طریقہ کار کی حد تک یہ عدالتی افعال سر انجام دیتا ہے، یعنی گواہان کو طلب کرے، بیانات ریکارڈ کرے یا دستاویز پیش کرنے کے لیے کہے کہ عدالت کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ گواہان بلا سکے، ان کو کہے کہ جی وہ ریکارڈ کرائے. تو اس کو بھی اس قسم کی پاورز ہوتی ہیں. انتظامی ٹریبیونل کے لیے اگرچہ ضروری ہے کہ شہادت کے اصولوں اور ضابطہ کار پر عمل کرے، تاہم اس معاملے میں ایسی کوئی صورت نہ ہے کہ وہ ہر حال میں سختی سے اس کی پابندی کرے. جو جوڈیشل سسٹم ہے اس میں ہر حال میں پابندی ہے. جو ایڈمنسٹریٹو عدالتیں ہیں اس میں ہر حال میں پابندی نہیں ہے. چاہیں تو ایویڈنس لے لیں، چاہے تو بیان ریکارڈ کر لیں، دستاویز لے لیں، جس حد تک جانا چاہیں انصاف کے لیے، اور جہاں وہ انصاف تک پہنچ جائیں تو اپنا ثوابدیدی اختیار استعمال کر سکتے ہیں. ثوابدیدی اختیارات بھی رکھتے ہیں، ڈسکریشنری پاورز رکھتے ہیں. اپنے معاملات اور فرائض کی ادائیگی میں مکمل طور پر آزاد ہوتے ہیں اور انتظامیہ کے پابند نہیں ہوتے کہ وہ اپنے معاملات میں مکمل آزاد ہوتے ہیں. انتظامی ٹریبیونل کے فیصلوں کی نوعیت نیم عدالتی ہوتی ہے، کویسی جوڈیشل کہ نیم عدالتی ہوتی ہے. انتظامی ٹریبیونل عدالتی نگرانی یا کنٹرول کے تابع ہوتے ہیں اور اس کے احکامات اور فیصلہ جات کا اعلیٰ عدالتوں میں بلا اختیار ہونے کی بنا پر چیلنج کیا جا سکتا ہے کہ انتظامی ٹریبیونل نے جو اس نے پروسیجر ثوابدید کی بنیاد پر اختیار کیا آیا اس سے انصاف ہوا یا نہیں ہوا. اوپر والی عدالتیں یہ جب اپیل کی جاتی ہے تو وہ چیک کرتی ہیں، ایک طریقے کا ان کے اوپر یہ چیک ہے، اپیل کا اختیار دیا ہوا ہے. اب سول سرونٹ ایکٹ میں اسٹیچیوٹ نے اختیار دیا ہوا ہے کہ آپ اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ جا سکتے ہیں. تو وہ ایک طریقے کی جو وہ میں ثوابدیدی اختیارات، ایک طریقے کی سمری پروسیجر کا جو اختیار دیا ہوا ہے وہ وہاں چیک ہو جاتا ہے. وہاں عدالتوں نے مختلف مسئلوں پر فیصلے کر کے بڑے اصول وضع بھی کیے ہیں. اختیارات کا تعین بمطابق قانون ہوتا ہے، اختیارات کا تعین بمطابق قانون ہوتا ہے. یہ بھی رول آف لا کو سپورٹ کرتی ہے. رول آف لا کیا کہتا ہے کہ ایک شخص نے غلطی کی اسے ٹرائل فیس کرنا چاہیے. تو جب اس عدالت نے فیصلہ دیا، سپریم کورٹ میں معاملہ گیا تو پراپر ٹرائل فیس ہو رہا ہے، انصاف ہو رہا ہے. رول آف لا کا مطلب کیا ہے کہ ریجڈ اصولوں کے تحت انصاف ہونا چاہیے. یہاں یہ ہے کہ ٹریبیونل میں ڈسکریشن دی جاتی ہے، اس کے تحت انصاف کرایا جاتا ہے. اب ہم اپنے نیکسٹ کوسچن کی طرف چلتے ہیں. There are some main reasons for growth of
tribunals, how will you discuss upon it? ट्रिब्यूनल के इर्तिकाब की चंद अहम वजूहात हैं, आप इन पर कैसे बहस करेंगे? ट्रिब्यूनल के इर्तिकाब की वजूहात, रीजंस फॉर ग्रोथ ऑफ ट्रिब्यूनल, कि ये ट्रिब्यूनल्स बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? ट्रिब्यूनल के तसव्वुर और वजूद ने एक मुसलसल तसलसल के साथ इर्तिका हासिल किया है। इंतजामी जरूरियात में इजाफे की वजह से इसकी जरूरत दो चंद चली गई है, फिर इंतजामी मामलात इस हद तक बढ़ गए कि रियासत पहले थोड़े से काम करती थी, अब इंतजामी मामलात इस हद तक बढ़ गए कि बावजूद मुखालिफत के उनसर के क़याम में अमल लाया जाता रहा, तो मुखालिफत के बावजूद ट्रिब्यूनल बनाए गए। अब क्या वजूहात है, इसमें देखते हैं कि मदरजा ज़ैल-उल-अमूर ने इसके तारीखी इंतकाम में अहम किरदार अदा किया। नंबर 1, इंतजामी मामलात में रोजमर्रा इजाफे की वजह से आम अदालतों पर बोझ बढ़ता चला गया और उनके लिए मुमकिन ना रहा कि महदूद तादाद और महदूद वसाइल के साथ इन तमाम मामलात का तस्फिया कर सकें, जिसका बिलवास्ता नतीजा ये निकला मुकदमात और तनाज़ात की भरमार हुई। अब हमारे अदालती निजाम में देखें आप, जस्टिस डिले, जस्टिस डिनाइड, कितने केसेस हैं सिविल अदालतों में पेंडिंग है। अभी 12 स्पीडी कोर्ट्स बनाई गई, उसके तहत मुख्तलिफ केसेस को जल्दी हल किया गया है, लेकिन हमारे जुडिशियल सिस्टम पे बहुत बोझ है, लोगों को बरवक्त इंसाफ नहीं मिल रहा, टाइम ज्यादा लग रहा है, तो इस वजह से जो है वो ट्रिब्यूनल बनाने पड़े कि इंतजामी लोगों को इख्तियार देना पड़ा तस्फिये के हल का। हालांकि तस्फिये का हल का इख्तियार जो है वो अदालतों का काम में बोझ का एक नतीजा ये निकला कि अहम मामलात और तनाज़ात कई सालों तक इल्तवा में रहते और मामलात आगे ना बढ़ सके। महसूस किया गया कि अगर इंतजामी मामलात ट्रिब्यूनल से तय कराए जाए तो मामलात को जल्द अज जल्द, मतलब मामलात अवाम को सर्विसेज जल्द अज जल्द दी जा सकती, कि ट्रिब्यूनल में मामला जल्द अज जल्द निपटाया जा सकता है। नंबर 3, आम अदालतों के निस्बत इंतजामी ट्रिब्यूनल्स की मौजूदगी में ये अंसर भी मौजूद है कि यहां से इंसाफ का असूल निस्बतन आसान और सस्ता है, जबकि आम अदालतों में उठने वाले खर्चात इस कदर ज्यादा हैं कि आम शख्स की पहुंच से बाहर होते जाते हैं, फिर कानूनी लवाज़मात का पूरा करना ही उसके लिए मुमकिन ना रहा है। जबकि इंतजामी ट्रिब्यूनल में इंसाफ का असूल ना सिर्फ सस्ता और आसान है बल्कि जल्द मुमकिन है। कि इंतजामी ट्रिब्यूनल जो है वो हमारे जो एक प्रॉपर लीगल सिस्टम है, अदालतें हैं जिसमें सीपीसी सीआरपीसी अप्लाई होती है, एक प्रॉपर प्रोसीजर अप्लाई होता है, उसमें टाइम भी लगता है, लवाज़मात लीगल पूरे किए जाते हैं, खर्चात भी ज्यादा होते हैं, यहाँ सस्ता और जल्दी इंसाफ मिल जाता है। लेकिन सिर्फ इंतजामी आता है, अगर आपके पब्लिक राइट्स हैं, ऑफेंस होता है तो एफआईआर होगी, प्राइवेट राइट्स हैं कि मकान में हिस्से का मसला है, वो है, वो स्टैट्यूट के मुताबिक सिविल अदालत में जाएंगे। ये जो सहूलत है ये सिर्फ इंतजामी मामलात पे है, जो इंतजामी ब्यूरोक्रेसी, जो इंतजामी ऑफिसर्स है और अवाम के दरमियान कोई डिस्प्यूट क्रिएट होता है। आप किसी जगह जाते हैं, बिजली का मीटर उसने नहीं लगाया टाइम से, कानून के मुताबिक टाइम पूरा हो गया, तो आप अदालत से जाकर इंसाफ ले सकते हैं, ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं। आम अदालतों ने जो फैसला जात साबित करने होते हैं उनमें उन पर यह पाबंदी आयद होती है कि वो बुनियादी कानून, फंडामेंटल स्टैट्यूटरी लॉ और प्रोसीजरल लॉ के अहकामात की सख्ती से पाबंदी करें, सीपीसी की। ऐसी सूरत में ये कैसे मुमकिन है कि ये अदालतें उनसे इनराफ करते हुए इंतजामी अमूर पॉलिसी वगैरह को सामने रखते हुए फैसला साबित करें, कि इंतजामी अदालतें जो है वो पॉलिसी को सामने रख के भी फैसला कर देती हैं। उनके यहाँ जो सिविल अदालतें हैं वो स्टैट्यूटरी लॉ देखती हैं और प्रोसीजर देखती हैं, उसके तहत फैसला करती हैं। तो इंतजामी अदालतों में मामला जल्दी हो जाता है। इंतजामी इदारों में ऐसा मुमकिन है क्योंकि ऐसे इदारों को बहुत से सवाबदीदी इख्तियार, डिस्क्रिशनरी पावर्स होती हैं और उनके लिए मुताल्लिका अमूर और पॉलिसी वगैरह ने इंतजामी नौयत की जरूरतों और हालात को सामने रखना ज्यादा मुमकिन है। नंबर 5, पेचीदा मामलात की बिला वजह इल्तवा में नहीं रखा जा सकता जिस तरह के आम अदालतों में मुमकिन था। मिसाल के तौर पर आजिर और मजदूरों के दरमियान मामलात या हड़ताल वगैरह से मुताल्लिका मामलात के दीगर सनती मामलात इस किस्म के हैं कि अगर मजदूरों में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, मजदूर और आजिर, उनके दरमियान इख्तिलाफ है, हड़ताल हुई भी है, सिविल अदालतों में मामला लेट हल होना है, तो वो तो कारोबारी मामला ठप हो जाएंगे। तो लेबर कोर्ट्स बनाई गई हैं कि ताकि वो फौरन मसले को हल करें, सिंपल प्रोसीजर अडॉप्ट करके।
डिटर्मिनेशन ऑफ राइट करें, डिस्प्यूट हो गया, वो कह रहा है हमारी बात सही, हमारी बात, वो रेलेवेंट रूल्स देकर राइट डिटरमाइन कर दें बर वक्त, पॉलिसी देके, तो इसलिए ये इख्तियार दिए जाते हैं। इंतजामी इदारों में एक ये खूबी भी महसूस की गई है कि वो कानूनी नजरियात और पेचीदगियों को नजरअंदाज करते हुए महज अमली पहलुओं पर तवज्जो देते हैं, कि वो पेचीदगियों को नजरअंदाज करते हैं और अमली पहलू को देखते हैं, जबकि अदालतें आमतौर पर कदामत पसंद होती हैं और ट्रिब्यूनल में ऐसा नहीं होता। अदालतें जो हैं वो जुडिशियल माइंड है, वो सीपीसी से एक नुक्ता भी नहीं हटती हैं और यहां सवाबदीदी इख्तियारात होते हैं। नंबर 7, एक इंतजामी ट्रिब्यूनल आम अदालत से हटकर मामलात को खूब समझ सकता है, इंतजामी मामलात के हर दो पहलुओं को सामने रखता है, ऐसे मामलात की बारीकियों से वाकिफ होता है, मुमकिन है कि उसका फैसला हालात और वाक़यात के तकाज़ों के मुताबिक हो, क्योंकि वो मामले की नज़ाकत को बेहतर अंदाज में समझ सकता है। देखिए, ट्रिब्यूनल का मकसद ये नहीं है कि वो नाइंसाफी करता है, ट्रिब्यूनल में इख्तियार दिया गया है कि वो जहां मामले को बारीकी से देखना होता है तो इंतहाई बारीकी से देखते हैं, तकनीकी पहलुओं को देखते हैं, जहां देखते हैं कि इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो अपना सवाबदीदी इख्तियार इस्तेमाल करके फैसले करते हैं। इंतजामी इख्तियारात में रोज बरोज इजाफा होता चला गया, छोटे बड़े हजारों नहीं बल्कि लाखों मामलात सामने आए, डिस्प्यूट, जितने हुकूमत के इदारे बढ़ते जा रहे हैं तो आवाम का उनसे कोऑर्डिनेशन बढ़ती जा रही है, तो उतने मामलात क्रिएट होते जा रहे हैं, तो उसके लिए ट्रिब्यूनल जरूरी है। यूं इंतजामी ट्रिब्यूनल का क्याम इंतजामी इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के खिलाफ एक मौसर और बेहतर इंतजामी अफसर जो अपने इख्तियार का गलत इस्तेमाल करता है उस पर ये एक तरीके का चेक है जो कि इंतजामिया ही के लोगों को दिया गया है। 9, बाज़ मामलात का तस्फिया इंतहाई तकनीकी अमूर को सामने रखकर करना होता है। जरूरी ना है कि एक आम अदालत का जज सुई गैस बिजली या इस किस्म के दीगर मामलात में तकनीकी अमूर को सामने रख सके, जबकि इंतजामी अफसरान इन अमूर में माहिर होते हैं, इसलिए ऐसे मामले में फैसला करना ज्यादा आसान। कि जो इंतजामी अदालतें होती हैं उसमें अमूमन इंतजामी लोग बैठे होते हैं, फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल में सेक्रेटरीज बैठे हुए होते हैं, रिटायर्ड, सारी जिंदगी उन्होंने वो मामलात देखे होते हैं, उनसे गुजरे होते हैं, तो वो जब उन मामलात को देखते हैं, वफाकी मुंसिफ की अदालत है वहां भी रिटायर्ड सेक्रेटरीज होते हैं, तो वो जब उन मामलात को देखते हैं तो उनकी तकनीकी पेचीदगियों को ज्यादा समझते हैं कि वापडा का कोई मामला आया है, रिटायर्ड सेक्रेटरी वापडा का बैठा हुआ है, तो सारी जिंदगी उसने वापडा के मामलात को देखा है, या कोई चेयरमैन है, तो वो उन मामलात को उसकी बारीकियों में आसानी से जा सकते हैं। जो सिविल अदालतें हैं उनमें सिर्फ जजेस ही फैसला करते हैं, जो इंतजामी अदालतें होती हैं उसमें वो जो जज होते हैं, मेंबर होते हैं, वो इंतजामी लोग बैठे होते हैं उसमें। फौरी और हंगामी नौयत के इकदामात इंतजामी अफसरान के जरिए ही मुमकिन नहीं, इंतनाई और ताकीदी किस्म के इकदामात जिनकी नौयत इंतहाई हंगामी हो आम अदालतों के जरिए मुमकिन ना है, क्योंकि यहाँ एक बाज़ाब्ता तरीक़ेकार इख्तियार किया जाता है, उससे इनराफ नहीं हो सकता, जबकि हंगामी जरूरत और हंगामी मामलात में ज़ाब्तों से इनराफ करना होता है। कि ट्रिब्यूनल जो है या हंगामी मामला आता है तो वो हंगामी जरूरियात और हंगामी मामलात में ज़ाब्तों से, कि वो जो सेट प्रोसीजर है, रूल्स है, उससे इनराफ करके भी इंसाफ के तहत फैसला कर देते हैं, मामलात को संभाल लेते हैं। तो जो अदालती मामलात है उनमें इन चीजों को नहीं देखा जाता। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। डिस्कस अपॉन द प्रिंसिपल रिलेटिंग टू जुडिशियल रिव्यू अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ ए ट्रिब्यूनल। कि एक ट्रिब्यूनल जो है उसके फैसले के खिलाफ अदालती नजरसानी से मुतालिक हसूल पर बात करें। अदालती नजरसानी ये एक तरीके का जो ट्रिब्यूनल ने फैसला दिया है उसके ऊपर अदालत नजरसानी करती है। अदालती नजरसानी, लॉर्ड डेनिंग ने हर लिहाज से सही कहा कि ट्रिब्यूनल अगर बगैर किसी पाबंदी के अपने इख्तियारात इस्तेमाल करने की इजाजत दे दे तो कानून की हुक्मरानी का तस्वुर ही खत्म होकर रह जाए। मनमाने इख्तियारात हो गए, रूल ऑफ लॉ मनमाने इख्तियारात की इजाजत नहीं दे सकता।
کوئی بھی ٹریبیونل باقاعدہ قانون موضوع کے تحت ہوتا ہے. کس کے تحت ہوتا ہے؟ باقاعدہ قانون موضوع کے تحت ہوتا ہے. اپنے معاملات میں آزاد ہوتا ہے. اپنے معاملات میں آزاد، اس کے فیصلوں کو قطعیت حاصل ہوتی ہے. تو عدالتی نظر ثانی کا عنصر کہاں سے پیدا ہوتا ہے کہ اس کے فیصلوں کو اگر قطعیت حاصل ہے؟ حالانکہ یہ حقیقت ہے کہ عدالتی نظر ثانی کا اصول برقرار ہے اور تسلیم شدہ ہے. دراصل قانون کی حکمرانی کو برقرار رکھنے اور متبادل عدالتی نظام قائم نہ ہونے دینے کے لیے عدالتی نظر ثانی کا عنصر سامنے آیا ہے. ٹریبیونل کا ہر فیصلہ اس وقت تک قطعی یا حتمی نہیں کہا جا سکتا جب تک عدالتی نظر ثانی سے گزر نہ جائے. یہ رول آف لا کا اصول ہے کہ اس پر عدالتی نظر ثانی ہونی چاہیے. کیا انصاف ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ جہاں تک لفظ حتمی مکمل فائنل کا تعلق ہے تو اعلیٰ عدالتوں نے اپنے اکثر فیصلہ جات میں قرار دیا ہے کہ اگر کسی قانون میں ٹریبیونل کے کسی حکم یا فیصلے کے لیے حتمی کا لفظ استعمال کیا گیا ہو تو اس سے مراد یہ ہے کہ ایسا حکم یا فیصلہ متعلقہ قانون کے تحت مکمل یا حتمی ہے اور اس کے خلاف نگرانی یا اپیل جیسی صورتوں کا حق استعمال نہیں کیا جا سکتا. اس سے یہ کسی طور پر مراد نہیں لینا چاہیے کہ اس کے خلاف عدالتی نظر ثانی نہیں ہو سکتی، جوڈیشل ریویو، کہ اگر اس کے خلاف نگرانی یا اپیل کا حق نہیں دیا گیا لیکن جوڈیشل ریویو ہو سکتا ہے کہ عدالت اس کو دیکھ سکتی. یہ کہ اعلیٰ عدالتیں اس کو کالا دم قرار نہیں دے سکتی. آئین کے تحت اعلیٰ عدالتوں کو اختیار حاصل ہے کہ وہ ایسے احکامات یا فیصلہ جات کے خلاف اپنا اختیار آئین کے تحت روبہ عمل لائیں اور اس کے جواز یا عدم جواز کو تلاش کریں. کہ آئین نے 73 کے آئین کے تحت انہوں نے یہ اختیار اخذ کیا ہے کہ وہ نظر ثانی کا اختیار استعمال کریں. ماتحت عدالتوں کی حد تک تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ کسی واضح قانونی شک کے تحت ان کا اختیار ایسی صورت میں برقرار رہتا ہے جبکہ اس پر واضح انداز میں متعلقہ قانون میں کوئی پابندی عائد کی گئی. ٹریبیونل کے فیصلوں اور احکامات کے خلاف عدالتی نظر ثانی کا اختیار برقرار رہتا ہے اور اعلیٰ عدالت مدرجہ ذیل صورتیں پاتے ہوئے ایسے کسی حکم یا فیصلے کو کالا دم قرار دے سکتی ہے. نظر ثانی کا اختیار کیسے استعمال کر سکتی ہے اعلیٰ عدالت؟ جوڈیشل ریویو. جوڈیشل ریویو تو سپریم کورٹ یا ہماری عدالتیں جو ہیں پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قانون کے خلاف استعمال کر لیتی ہیں اگر وہ فنڈامنٹل رائٹ سے متصادم ہے، اگر وہ اسٹرکچر تھیوری ہے، وہ فنڈامنٹل رائٹ سے متصادم ہے، اسلام سے متصادم ہے، عدلیہ کی آزادی سے متصادم ہے، تو وہ جوڈیشل ریویو کے تحت وہ اسے ختم کر دیتی. اب یہاں جوڈیشل ریویو کے اختیارات کے اصولوں کے تحت جہاں فیصلہ یا حکم نامناسب اور غیر معقول ہو، کہ جہاں ٹریبیونل نے جو فیصلہ دیا ہو وہ غیر مناسب ہو، نامکمل ہو، تو وہاں کر سکتی. فیصلہ تعصب پر مبنی ہو، نیچرل جسٹس کے اصولوں کے خلاف ہو، تعصب پر مبنی ہو، اختیارات سے تجاوز کیا گیا ہو کہ جو ان کا اختیار دیا گیا ہو اس سے تجاوز کیا گیا ہو. دیکھیں اختیارات سے جو تجاوز ہے یہ بنیادی بات ہوتی ہے کسی فیصلے کو ختم کرانے میں. اختیار کو بمطابق قانونی طریقہ کار استعمال نہیں کیا گیا ہو کہ قانون نے جو پابندی لگائی ہو کہ اس طریقہ کار کے مطابق استعمال کریں تو اس کے مطابق اگر استعمال نہ کیا گیا ہو تو اسے ختم کر سکتے. فطری انصاف کے اصولوں سے انحراف کیا گیا ہو. فطری انصاف کے اصول کیا ہیں کہ دوسری پارٹی کو سنے بغیر فیصلہ نہیں کیا جا سکتا. ایک بندہ باعث ہے وہ بھی فیصلہ نہیں کر سکتا. صفحہ مثل فائل پر نمایاں یا واضح غلطی موجود ہو کہ واضح غلطی موجود ہو، بلنڈر ہو، حکم یا فیصلہ مکمل طور پر کسی بھی حوالے سے ناانصافی پر مبنی ہو. کہ یہ ٹریبیونل بنا رہے ہیں یا عدالتیں بنا رہے ہیں، یہ سب کچھ بنا رہے ہیں، یہ انصاف کے لیے بنا رہے ہیں نا کہ قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے، فیصلہ ایسا ہو کہ قانون کی خلاف ورزی ختم ہو جائے. لہذا یہ کہنا کہ ٹریبیونل کا فیصلہ ہر لحاظ سے مکمل اور حتمی ہوتا ہے غلط ہے. البتہ ان کی حتمی حیثیت اعلیٰ عدالتوں کے اختیار نظر ثانی کی تابع ہوتی ہے کہ اس کی جو حتمی حیثیت ہے قانون میں کہا گیا ہے تو وہ عدالتی نظر ثانی کے تابع ہوتی ہے. اور جب وادی النظر میں
प्राइमा फेशाई में कोई कार्रवाई कानूनी और इंसाफ के तकाजों के मुताबिक ना हो तो आला अदालत को इख्तियार हासिल है कि ऐसे अहकामात और फैसला जात को जो ऐसी कार्रवाई की सूरत में सामने आए हो कालअदम करार दे दे। अलबत्ता जरूरी है कि आला अदालत अपने ऐसे इख्तियार को बामुताबिक कानून और आइन में दी गई हदूद के अंदर रहते हुए इस्तेमाल करे कि आला अदालत जो है कि आइन के तहत उसे जो इख्तियार दिया गया है उसके तहत उसको इस्तेमाल करे, क्योंकि इस इख्तियार से हरगिज़ ये मुराद ना है कि ट्रिब्यूनल की जो कार्रवाई उसके सामने आए उसे कालअदम करार दे दे। अलबत्ता ये जरूरी है कि इंसाफ और अदम इंसाफ के पहलुओं को सामने रखते हुए उसे महज इंसाफ के तकाजे पूरे करना है। यहाँ ये वज़ाहत जरूरी है कि आला अदालतों का ऐसा इख्तियार आइन के ताबे है। किसके ताबे है? आइन के। वो ट्रिब्यूनल के अहकामात या फैसलों के लिए मुताल्लिका कानून के तहत अदालत हाय अपील या निगरानी ना है, अदालत हाय अपील या निगरानी ना है। उन्हें आइन के तहत हासिल शुदा इख्तियारात को सामने रखते हुए इस अमल का तयन कराना होता है कि ट्रिब्यूनल को ऐसा इख्तियार हासिल था या नहीं, या उसने इख्तियार से तजावुज तो नहीं किया, या ये कि इंसाफ के मुसल्लमा असूलों को पसे पुश तो नहीं डाला। आइन के तहत इख्तियार हासिल करना, आइन में कहीं नहीं लिखा हुआ कि अगर कोई ऐसा आर्टिकल नहीं है कि जिसमें लिखा हुआ होगा कि पार्लियामेंट कोई कानून बनाएगी तो सुप्रीम कोर्ट उसको खत्म कर देगी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने आइन के तहफ्फुज़ का हलफ उठाया होता है। जो आइन के बुनियादी असूल है उससे मुसादिम कानून साजी है तो वो उस तहफ्फुज़ को खत्म कर रही है, उस आइन को खत्म कर रही है, ब्रेक कर रही है, तो वो आइन से उन्होंने इख्तियार अखज़ किया। फंडामेंटल किसी रियासत के बुनियादी असूल है, उससे रियासत मजबूत होती है, तो कोई ऐसी कानून साजी कर रहे हैं जिससे फंडामेंटल राइट्स मुतासर हो रही हैं, तो जजेस ने आइन के तहफ्फुज़ का हलफ उठाया होता है, तो वो आइन को के बुनियादी असूलों को हिट कर रहा होता है तो वो उसे खत्म करते हैं। तो इसी तरह आइन के तहत जुडिशियल रिव्यू का इख्तियार ट्रिब्यूनल के खिलाफ अदालत को हासिल होता है, और वो कोई अपील या निगरानी की वाली अदालत नहीं है। अदालत उज़्मा और अदालत हाय आलिया के सादर करदा फैसले मातहत अदालतों और ट्रिब्यूनल के लिए कानूनी नज़ीर की हैसियत रखते हैं और उनके लिए इनकी पाबंदी लाजमी है कि जो आला अदालतें फैसले कर देती हैं तो वो निचले ट्रिब्यूनल्स के लिए रहनुमाई रहती है कि वो कानून के मुताबिक फैसला करती हैं, वो प्रेसिडेंट भी कानून होती है। बाज़ सूरतों में इन नज़ीरों को प्रेसिडेंट्स को कानून की हैसियत हासिल होती है और इन्हें उसे सुनहरे असूल कहा जा सकता है जो रहनुमाई का काम सर अंजाम देते हैं। फिर इनसे इनहराफ कैसे मुमकिन होगा? सुनहरे असूल क्या हैं कि वो देखते हैं कि ट्रिब्यूनल को ऐसा इख्तियार था, अगर ट्रिब्यूनल को इख्तियार नहीं, उसने फैसला किया गलत, उसने इख्तियारात से तजावुज तो नहीं किया, ये कि इंसाफ के मुसल्लमा असूलों को, नेचुरल जस्टिस के असूलों को बसे कुछ तो नहीं डाला। ट्रिब्यूनल के लिए लाजिम है कि वो मामलात का तस्फिया करते हुए आला अदालत के फैसला जात की पाबंदी करें और उस पर अमल करें, इनहराफ ना करें, और ना ही ऐसे अहकामात और फैसला जात सादिर करें कि जिसमें ऐसे फैसलों से इनहराफ या इनकार किया गया हो, क्योंकि ऐसा अमल उनके अहकामात और फैसलों के कानूनी जवाज पर असरअंदाज होगा और आला अदालतें उनके अहकामात और फैसला जात को अपना इख्तियार नजरसानी इस्तेमाल करते हुए महज बुनियाद पर कालअदम करार दे देंगी कि अगर उन्होंने इन बुनियादी असूलों से इख्तिलाफ किया है तो अदालतों ने फैसले दिए हैं कि इस तरह के फैसले गलत हैं, तो वो उनके लिए एक रहनुमाई है ट्रिब्यूनल्स के लिए कि वो उन फैसलों के मुताबिक मजीद फैसले दें। जुडिशियल रिव्यू में जो सुप्रीम अदालतें हैं उन्होंने उनके लिए लेजिस्लेशन कर दी है, सूल वज़ा कर दी है, किसी को सुने बगैर फैसला ना करें। कानून की हुक्मरानी का बड़ा जरिया आला अदालतें हैं, लिहाजा कोई इदारा या ट्रिब्यूनल खास किसी कानून मुतालिका में इस असूल के बरक्स अहकामात सादिर किए गए हों और इस असूल से मुस्तस्ना ना है, अहकामात और फैसलों को कानूनी जवाज बख्शने नेज़ इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए जरूरी है कि अदालत उज़्मा, अदालत
ہائے عالیہ کے احکامات اور فیصلہ جات پر مکمل عمل کیا جائے. جو کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہیں ان کے احکامات پر مکمل عمل کیا جائے، کیونکہ ماتحت عدالتیں بمشہور ٹریبیونلز کے لیے ایسے احکامات اور فیصلہ جات قانون کا درجہ رکھتے ہیں اور قانون سے انحراف انصاف کے تقاضوں کے برعکس ہے. تو جوڈیشل ریویو میں یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ جوڈیشل ریویو کے ذریعے عدالتیں ٹریبیونلز کے معاملات کو دیکھ سکتی ہیں اور ان کے اوپر کن پوائنٹس کے مطابق فیصلہ کر سکتی ہیں کہ جہاں فیصلہ یا حکم نامناسب اور غیر معقول ہو، کہ ٹریبیونل نے غیر معقول کہ انتظامی اختیارات پر یہ چیک ہے، فیصلہ تعصب پر مبنی ہو، اس میں تعصب کیا گیا ہو، نیچرل جسٹس کے اصول ہے. ایک آدمی کسی سے تعصب رکھتا ہے تو وہ اس سے کہتا ہے جی میں یہ نہیں سنوں گا. اختیارات سے تجاوز کیا گیا ہو کہ جو ان کے اختیارات ہوں ان سے تجاوز کیا گیا ہو، اختیارات کو بمطابق قانونی طریقہ کار استعمال نہ کیا گیا ہو، پروسیجر کو فالو نہ کیا گیا ہو، جو پابندی لگائی گئی ہے پروسیجر، فطری انصاف کے اصولوں سے انحراف کیا گیا ہو، کہ نیچرل جسٹس کے اصول جو ہیں ان سے انحراف کیا گیا، صفحہ مثل پر نمایاں غلطی ہو، کیا ہو؟ نمایاں غلطی ہو، حکم یا فیصلہ مکمل طور پر کسی حوالے سے ناانصافی نہ ہو، کہ مقصد انصاف کرنا ہے، ٹریبیونل کو بھی اگر اختیار دیا گیا ہے تو انصاف کا دیا گیا ہے کہ بر وقت انصاف ہو سکے. اگر بر وقت انصاف نہیں ہو سکتا تو وہ ناانصافی ہے، تو اس کے اوپر یہ چیک رکھا گیا ہے، ٹریبیونل کے اوپر عدالتی نظر ثانی کا چیک رکھا گیا ہے. اب اسٹوڈنٹس، اب ہم اپنے نیکسٹ کوسچن کی طرف چلتے ہیں. جو یہ ایڈمنسٹریٹو لا ہے اس کے 3 پورشن ہیں. پہلے پورشن میں ایڈمنسٹریٹو لا کی تھیوریز بیان کی گئی ہیں، دوسرے پورشن میں انتظامی ٹریبیونلز کے متعلق بیان کیا گیا ہے، اور تیسرے پورشن میں سول سروس ایڈمنسٹریٹو لا جو ہے، انتظامی قانون جو ہے وہ سرکاری ملازمین سے ریلیٹڈ ہے، پبلک سرونٹ سے، اور ان کے عوام کے ساتھ ریلیشن. اس حوالے سے ٹریبیونل بنے ہوتے ہیں کہ جو عوام کے ریلیشن کے حوالے سے بھی مسائل حل کرتے ہیں، اور سرکاری ملازمین کے جو انتظامی مسائل ہیں ان کو ٹریبیونل کے ذریعے حل کیا جاتا ہے. تو اگر ہم سول سرونٹس کے حوالے سے دیکھیں تو یہ کوسچن بڑا اہم ہے. What types of penalty are prescribed in Punjab civil servant efficiency and discipline rules 1975 of civil servants enumerate the grounds for penalty. قواعد استداد اور نظم و ضبط سول ملازمین پنجاب مجریہ 1975 میں سول ملازمین کے لیے کس قسم کی سزائیں بیان ہوئی ہیں، سزا کی وجوہات بھی گنوائی. کہ سرکاری ملازمین کو جو سزا دی جاتی ہے اس کے بنیادی اصول کیا ہیں، کہ وہ کن گراؤنڈز پہ اور کیوں دی جاتی ہے. مختلف وجوہ کی بنا پر ایک سرکاری ملازم کے خلاف انضباطی کارروائی عمل میں لائی جا سکتی ہے، اس کے خلاف سزا کا اطلاق ہو سکتا ہے. وجوہ کا ذکر بعد میں آئے گا، پہلے یہ دیکھنا ہے کہ قواعد اعضاء کے تحت سزائیں کس قسم کی ہیں. سزاؤں کا کنسپٹ کیا ہے؟ سزائیں جو بنائی جاتی ہیں وہ اس لیے بنائی جاتی ہیں کہ ایک شخص ہے، اس کا رویہ ہے، اس کو سزا دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کا رویہ تبدیل کیا جائے. سزا کا معیار بنایا جاتا ہے کہ اتنی سزا دی جائے جس سے اس کا رویہ چینج ہو اور وہ کام غلط کام نہ کرے. پبلک سرونٹس پہ بہت زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ عوام کا جمع شدہ ٹیکس سے اس کو تنخواہیں، اس کو ساری سہولتیں، پرسنل پریویلیجز مل رہی ہوتی ہیں، اور اس نے قوانین کے مطابق عوام کو ڈیلیور کرنا ہوتا ہے. تو اگر وہ عوام کو ڈیلیور نہیں کرتا
تو یہ نظام کی بہت بڑی خرابی ہے. ڈینائل آف رائٹ ہوگا ہر جگہ. ہاسپٹل جائیں, اگر وہ سروسز پرووائڈ نہیں کرتا پبلک سروینٹ, ڈینائل آف رائٹ ہے. اب زمین نام کرانے جائیں تو ریونیو کا عملہ پبلک سروس نہیں کرتا, آپ کو قانون کے مطابق سہولت پرووائڈ نہیں کرتا, ڈینائل آف رائٹ ہے, جس سے معاشرے میں بے چینی پیدا ہوتی ہے. آپ کسی بھی ادارے میں جائیں, سرکاری اسکول میں جائیں, اگر ٹیچر بچوں کو نہیں پڑھا رہا تو وہ کون پڑھ رکھ رہا ہے. تو اس حوالے سے کہ اگر وہ کچھ غلط کام کرتے ہیں تو سول سرونٹ کو کیا سزائیں دی جا سکتی ہیں. قواعد اعظم میں سرکاری ملازمین کے خلاف جن سزاؤں کو تجویز کیا گیا انہیں 2 اقسام میں بیان کیا گیا. کوشچن اس طرح بھی آ سکتا ہے کہ سزاؤں کی اقسام بیان کریں, تو یہ 2 اقسام ہیں, مائنر پینلٹیز معمولی سزائیں, میجر پینلٹیز. معمولی سزائیں درج ذیل ہیں, محض اظہار ناراضگی یا ملامت کی جا سکتی, سنشور دینا کہ اس کا جو عمل ہے اس کے اوپر اس کو ملامت کی جائے, اظہار ناراضگی کا اظہار کیا جائے کہ یہ آپ نے غلط کام کیا. ایک خاص مدت تک کے لیے ترقی یا سالانہ اضافے کو روک لیا جائے, اس کی انکریمنٹ کو روک لیا جائے, سالانہ طور پہ جو ترقی ہوتی ہے اس کو روک لیا جائے. اوقات کار کو کسی حد اہلیت پر روک دینا. اب ہم آتے ہیں میجر پینلٹیز میں. بڑی سزاؤں کی تفصیل درج ذیل ہے. کسی نچلے گریڈ اوقات کار یا اوقات کار کے کسی نچلے مرحلے پر تنزلی, کہ اس کا گریڈ کم کر دیا جائے. اگر 19ویں گریڈ میں ہے تو اس کا 18واں گریڈ کر دیا جائے سزا کے طور پر. حکومت کو پہنچنے والے نقصان کی مکمل یا جزوی تلافی جب اس نقصان احکامات پر عمل کرنے سے یا شدید غفلت کے ارتکاب کی وجہ سے ہوا. جیسے کہ ہمارے ہاں ایک وقت میں کیس چلتا رہا کہ جو بجلی کے منصوبے تھے یا وہ تھے, اس میں بر وقت پیسے ریلیز نہیں کیے, بر وقت کام نہیں ہوا, تو ان کی جو ہے اخراجات بڑھ گئے, بہت زیادہ اخراجات بڑھ گئے اور قومی خزانے کو اربوں کا نقصان ہو. تو اگر اس کی غفلت سے نقصان ہوتا ہے تو اس نقصان کا ازالہ کیا جائے. ایک پبلک سرونٹ اگر وہ کسی کا حق بنتا ہے ڈینائی کرتا ہے, وہ معاشرے میں بے چینی پیدا کرنے کا سبب ہے, بدامنی پیدا کرنے کا سبب ہے. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرما دیا تھا کہ سرکاری ملازمین جو ہیں حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں, لیکن یہ 25-30 سال تک اپنے عہدوں پر قائم رہتے ہیں. ان کا کام حکومتوں کی تابعداری کرنا نہیں ہے. ان کا کام جو عوام نے مینڈیٹ دیا پارلیمنٹ کو, پارلیمنٹ نے جو قانون بنائے, جو پبلک پالیسی, اس کے مطابق عوام کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. یہ افسر شاہی نہیں ہے, یہ پبلک سرونٹ ہے. پالیسی بنانے کا اختیار انہیں نہیں ہے. پالیسی بنانے کا اختیار منسٹر کو ہوتا ہے, منتخب شخص کو ہوتا ہے. پالیسی کو امپلیمنٹ کرنے کا اختیار انہیں ہوتا ہے. تیسری چیز, ملازمت سے جبری ریٹائرمنٹ عمل میں لانا, کہ ملازمت سے جبری ریٹائرمنٹ عمل میں لائی جائے کہ وہ سزا دی جا سکتی ہے. ملازمت سے برطرفی, ریموول فرام سروس. اس کے بعد 5ویں میں ملازمت سے موقوفی, ڈسمسل. ملازمت سے جو برطرفی ہے آئندہ ملازمت کے لیے نااہل قرار نہیں دیتی کہ وہ نیکسٹ ملازمت جو ہے وہ لے سکتا ہے. اگر اسے ڈسمس کیا جاتا ہے تو ملازمت سے موقوفی آئندہ ملازمت کے لیے نااہل قرار دیتی ہے کہ وہ آئندہ ملازمت کے لیے اس کو, کہ وہ کسی دوسرے ڈپارٹمنٹ میں نوکری نہیں حاصل کر سکتا. کہ پبلک سرونٹ جو ہے اگر وہ کرپشن کرتا ہے, اگر ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو وہ 22 کروڑ عوام کے جمع شدہ ٹیکس کے پیسے کی کرپشن کرتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہو تو وہ اتنے لوگوں کا پیسہ ہے. ہمارے یہاں پبلک منی کو تو کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا, وہ سمجھا جاتا ہے بس نہ صرف پبلک منی کو نقصان دیا جاتا ہے, بلکہ وہ شخص جو آ رہا ہے آپ کے پاس کہ یہ مکان میرے نام کر دیا جائے, تو اس سے اگر رشوت لی جاتی ہے وہ تو آلریڈی آپ کو پے کر
کر رہا ہے جو سروسز پرسن پریویلیجز مل رہی ہیں عوام کے ٹیکس سے مل رہی ہیں، ایک ماچس تک پہ ٹیکس ہوتا ہے، وہ ڈول ذمہ داری پوری کر رہا ہے، ایک طرف وہ آپ کی پرسن پریویلیجز پوری کر رہا ہے، ایک طرف ویسے آپ کو دے اپنے جائز کام کے لیے. تو اس لیے انتظامی قانون میں انتظامی حوالے سے سودیدی اختیارات دیے جاتے ہیں، اگر ان کا غلط استعمال ہو تو وہ جبری حکومت ہے، اور اگر صحیح استعمال ہو تو وہ رول آف لا کو فالو کرتی ہے. قواعد ہاذا کی روح سے ملازمت سے برطرفی یا موقوفی میں ایسے ملازم کی ملازمت سے برخاستگی شامل نہ ہے. گراؤنڈ آف پرنٹس سزا کی وجوہات کیا ہے کہ قانون میں کس طرح پابند کیا گیا ہے. کوئی سرکاری ملازم کے خلاف سزا کے اطلاق کی درج ذیل وجوہات ہیں یا ہو سکتی ہیں. کوئی سرکاری ملازم نااہل ہو اور اب اہل نہ رہا ہو. نااہل ملازم جو ہے جو سسٹم پر بوجھ ہے کہ اگر اسے پروموشن دی گئی ہے اور ایک سال کے اندر چیک کیا جائے کہ وہ کام کرنے کے قابل نہیں ہے تو اسے ڈیموٹ کیا جا سکتا ہے. اگر وہ اہل نہیں رہا تو بھی اس کے خلاف کیا جا سکتا ہے. کوئی سرکاری ملازم کسی طور پر غلط طرز عمل کا مرتکب ٹھہرا ہو کہ جو اس نے غلط طرز عمل اختیار کیا، کہ غلط طرز عمل کا مرتکب ٹھہرا. نمبر 3 جو بدعنوان ہو، کرپشن. ہمارے ملک میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک کو بڑے وسائل دیے ہیں، کرپشن ہی وہ بنیادی چیز ہے جس نے ہمارے ملک کو کھوکھلا کر دیا. وہ ایک وقت میں روس کا وزیر خارجہ آیا اور اس نے ہمارے ملک کے حالات دیکھے تو وہ لوگ تو ان کے نظریات تو مذہبی ہیں نہیں، تو انہوں نے کہا جی پاکستان کے حالات دیکھ کر کہ یہاں ہر شخص کرپشن کر رہا ہے، اس ملک کو کھا رہا ہے، مجھے یقین آ گیا کہ اللہ ہے، کہ اللہ ہی چلا رہا ہے اس ملک. انتظامی قانون کیا کہتا ہے کہ ان مسائل کا حل ہماری پارلیمنٹ کے پاس ہے. پارلیمنٹ از دی مدر آف آل انسٹیٹیوشن. وہی چیزوں کو کنٹرول کر سکتی ہے. لیجسلیشن کی جائے کہ کرپٹ آدمی کما نہ سکے، اس طرح کے قوانین میں تبدیلی کی جائے کہ وہ شخص بدعنوانی نہ کر سکے، کرپشن نہ کر سکے. لیجسلیشن لا کے ان کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. اب کیا ہے، لیجسلیشن آلریڈی موجود ہے، جو موجود ہے اس پہ عمل درآمد کرایا جائے، اور اگر اس پہ عمل درآمد نہیں ہو پا رہا تو اسے لیجسلیشن کو ریویو کیا جائے. قانون ساز ادارے اس کے پاس یا اس کے زیر کفالت شخص کے پاس اس کے ذریعے یا اس کی طرف سے اس قدر مالی وسائل یا جائیداد ہو کہ جو اس کے وسائل سے مطابقت نہ رکھتی ہو اور جس کی کوئی معقول وجہ پیش نہ کر سکتا ہو. ایسٹ بیونڈ مینس ایک شخص کی تنخواہ 50,000 لاکھ ہے، اس کے بچے انگلینڈ میں پڑھ رہے ہیں، امریکہ میں پڑھ رہے ہیں، کئی پلازے ہیں، اس کے کئی جائیدادیں ہیں، تو اس کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ ساری چیزیں کہاں سے آئی. اگر وہ یہ کرتا ہے تو نہیں ثابت کر سکتا تو وہ بدعنوان ہے. سرکاری ملازم نے کوئی ایسا طرز زندگی اختیار کر رکھا ہو جو اس کے ظاہری وسائل سے بڑھ کر ہو، کہ پراڈو گاڑیاں رکھی ہوئی ہوں اور دوسری چیزیں رکھی ہوئی ہیں جو اس کے وسائل سے بڑھ کر ہو، وہ بدعنوان کی حیثیت میں بدنام ہو، بدنام ہو کہ یہ بدعنوان ہے. تخریبی سرگرمیوں میں مصروف ہو یا اس میں ایسی سرگرمیوں میں مصروف ہونے کا کبھی شبہ کیا جاتا ہو. تخریبی اینٹی سٹیٹ سرگرمیوں میں، اینٹی سٹیٹ سرگرمیوں میں اس کا موقف سنے بغیر بھی اس کے خلاف ایکشن لیا جا سکتا. جو ہماری ریاست ہے اس کے خلاف وہ سرگرمیوں میں اگر ملوث ہے تو اس کے خلاف بھی ایکشن لیا جا سکتا ہے. کوئی سرکاری ملازم سرکاری راز افشا کرنے کا ذمہ دار ہو اور محض اس وجہ سے اس کا سرکاری ملازمت پہ رہنا ملک کی سلامتی کے خلاف ہو، کہ آپ کو جب حکومتی عہدہ دیا گیا، ذمہ داری دی گئی ہے، تو کوئی حکومتی معاملہ آپ اس کا راز افشا نہیں کر سکتے. وہ کہتے ہیں نا گھر کا بیدی لنکٹ ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فضائیہ میں جو راشد منہاس نے نشان حیدر حاصل کیا تو ان کے ساتھ بیٹھا ہوا جو شخص تھا، جو پائلٹ تھا، وہ اسے کہہ رہا تھا کہ آپ انڈیا کی طرف چلیں.
ملک سے محبت اور جذبہ. تو کوئی بھی ایسا سرکاری ملازم جو کوئی راز افشا کرے، کسی قسم کی ایسی سرگرمی میں ملوث ہو، تو اس کو سخت سزائیں دی جا سکتی. تو ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج جو ہم نے دیکھا اس میں سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ ٹریبیونلز کیا ہوتے ہیں. ٹریبیونل انتظامی قانون کے تحت انتظامیہ کو ڈسپیوٹ ریزالو کرنے کا اختیار دیا جاتا ہے کہ انتظامیہ ڈسپیوٹ ریزالو کرے تاکہ ایک آسانی آئے. انتظامی قانون پر عمل درآمد جو کرتے ہیں وہ کس طرح ہوتا ہے؟ وہ انتظامیہ عمل درآمد کرتی ہے. تو وہ ٹریبیونل اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ تاکہ ایک پروسیجر کو سادہ رکھا جائے اور سادہ پروسیجر رکھ کر بروقت انصاف مہیا کیا جائے. انتظامی لاء میں ثوابدیدی اختیارات ہوتے ہیں. ثوابدیدی اختیار کیا ہے؟ کہ آپ بروقت فیصلہ کریں ثوابدیدی اختیار کے تحت، اپنی ڈسکریشن کے تحت، اور وہ ڈسکریشن انصاف کے لیے استعمال کریں کہ وقت اور حالات کے مطابق انتظامی لاء کی ضرورت بڑی ہے. اور انتظامی لاء کے ٹولز کیا ہیں؟ ہم نے پہلے لیکچرز میں پڑھا کہ انتظامی لاء کیا ہے اور آئینی قانون سے کیا ہے، رول آف لا کے ساتھ اس کا کیا ریلیشن ہے، سیپریشن آف پاور کے ساتھ کیا ریلیشن ہے، فطری انصاف کے ساتھ کیا ریلیشن ہے. اب اس کے ٹولز کیا ہیں کہ ٹریبیونل بنائے جاتے ہیں. بظاہر وہ عدالتی کام ہے تصفیہ کرنا، لیکن وہ انتظامی افسران کو انتظامی معاملات کی حد تک ٹریبیونل بنا کر اختیارات دیے جاتے ہیں. اور ایک طریقے کا ٹریبیونل بنا کر انتظامیہ پر بھی ایک چیک ہوتا ہے. اور انتظامی ٹریبیونل میں ان پرسونم رائٹ جو ہے وہ ڈکلیئر کیے جاتے ہیں. ان ریمننگ ہر شخص سیپریٹ اپیل کرتا ہے. اگر 100 لوگ ہیں تو وہ جوائنٹ نہیں کریں گے. ان پرسونم رائٹ ڈکلیئر کیے جاتے ہیں انتظامی ٹریبیونل. تو انتظامی ٹریبیونل ایڈمنسٹریٹو لا کا ٹول ہے. گرو کرنے میں اس اچھا کام کرے گا تو انتظامی لا گرو کرے گا. اور پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا ہے کہ جوڈیشل ریویو، کہ رول آف لا کا اعتراض ہے کہ یہ ثوابدیدی، یہ جو منمانے اختیار دیے گئے ہیں تو یہ رول آف لا سے متصادم ہے. تو اس کا حل یہ ہے کہ جوڈیشل ریویو کا اختیار دیا گیا ہے کہ اعلیٰ عدالتیں ٹریبیونل کے فیصلے کو جوڈیشل ریویو کر سکتی ہیں اگر وہ مکمل ہو. تو جب وہ جوڈیشل ریویو کر سکتی ہیں تو وہ ایک طریقے کا اس پر چیک آ گیا جوڈیشل ریویو کی صورت میں، اور وہ آئین کے تحت اختیار لیتی ہیں. تو اسپیسیفک آرٹیکل نہیں بنا ہوا اس کے لیے. آئین کے تحفظ کی قسم کھائی ہوتی ہے ججز نے. جب مرشلہ لگتا ہے تو وہ LFO کے تحت حلف لیتے ہیں. اسی لیے لیتے ہیں کہ وہ جو آئین کے تحفظ کی قسم کھائی ہوتی ہے اس کے تحت تو وہ پھر جو شخص جس نے ملک پہ اقتدار پہ قبضہ کیا ہوتا ہے اس کے خلاف فیصلہ دینا پڑتا ہے. اس کے حوالے تک وہ، اس کے ریفرنس تک کہ جہاں تک وہ خود ہے وہ فیصلہ نہیں دے سکتے. تو یہ ہماری عدلیہ کا بھی بڑا اعلیٰ کردار ہے. امریکن سپریم کورٹ نے اپنے ملک کو، وفاق کو مضبوط کرنے اور وہ جو چند اصول وضع کیے، کیونکہ وہاں پر تبدیلی کا طریقہ کار بڑا مشکل آئین میں، اپنے ملک کو مضبوط کیا. تو یہ جوڈیشل ریویو کا جو اختیار ہے، اس کے تحت ہماری عدالتیں جو ہم انتظامی لا گرو کر رہا ہے اس کو پر چیک رکھ کے یہ معاملات کو مضبوط کر رہے ہیں. یہ رول آف لا کے حق میں جا رہی ہے بات کہ اگر ایک معاملے کے تحت منمانے اختیارات نہیں ہیں اور انصاف ہو رہا ہے تو یہ رول آف لا کی سپورٹ میں جا رہا ہے اور یہ رول آف لا اس سے گرو کر رہا ہے. تو ٹریبیونل ایک بہت بڑا ٹول ہے اور انتظامیہ پر بھی چیک ہے کہ انتظامیہ اگر غلط اختیارات استعمال کرتی، کسی کو نوکری سے غلط نکالتی ہے. ابھی آخر میں نے آپ کو سزائیں پڑھائی ہیں جو ان کی گراؤنڈز دی گئی ہیں، ان گراؤنڈ سے ہٹ کر سزا دے دی جاتی ہے. تو وہ شخص
کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو، اور اگر کسی نے ناانصافی کی ہے، حکومت کو اربوں روپے کا نقصان پہنچایا ہے یا اس نے غلط کام کیا ہے، اسٹیٹ ایکٹیویٹی کی ہے، تو اس کو سزا ہونی چاہیے۔ تو انتظامی قانون میں جو یہ سرکاری ملازمین ہیں، یہ بڑا ٹول ہے، ان کے ذریعے سروسز پرووائڈ کی جاتی ہیں عوام کو۔ تو سول اداروں کا مضبوط ہونا ضروری ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انتظامی قوانین کی خامیوں پر کو سمجھ کر مزید قانون سازی ہونی چاہیے، رولز بننے چاہیے اور ان کی اصلاح ہونی چاہیے، تاکہ جتنے انتظامی افسر انتظامی معاملات اچھے ہوں گے، اتنی ڈلیوری اچھی ہوگی اور ملک میں انصاف ہوگا، ملک مضبوط ہوگا۔ ملک کو مضبوط کرنے کے لیے صرف فوج یا دوسرے ادارے نہیں چاہیے، انٹرنلی بھی مضبوط کرنا ہوتا ہے۔ جیسا کہ چرچل نے کہا تھا جب دوسری جنگ عظیم میں ان کا ایک بحری بیڑا تھا، بہت بڑا ایک شہر آباد تھا، تو جاپانی آدمی نے سوسائڈ اٹیک کیا تھا، جہاز اس کی چمنی میں مار دیا اور وہ تباہ ہو گیا۔ دوسری جنگ عظیم میں لاکھوں لوگ، کروڑوں لوگ مرے تھے۔ تو چرچل سے پوچھا گیا کہ برٹش امپائر کا کیا ہوگا، تو انہوں نے چیف جسٹس کو وہاں بیٹھے تھے، ان سے پوچھا کیا ہماری عدالتیں انصاف کر رہی ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں کر رہی ہیں۔ تو انہوں نے کہا برٹش امپائر کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو ملک کو مضبوط کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ اگر انصاف ہو رہا ہو تو ملک مضبوط ہوتا ہے۔ تو جوڈیشل ریویو میں اگر اختیارات سے تجاوز ہے، عدالت جوڈیشل آئین کے تحت اختیار لے کر اور جوڈیشل ریویو کر کے معاملے کو بہتر کرتی ہے، تو یہ ایک بہترین ڈاکٹرائن آئیڈیالوجی ہے۔ تو وہ ملازمین جو اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرتے ہیں، پبلک سرونٹ ہیں، پبلک سرونٹ جو ہے وہ عوام کا خادم، عوام کو سرو کرنا ہے، رول نہیں کرنا، افسر شاہی نہیں ہونی۔ جو افسر شاہی کا تھا وہ انگریز کے دور میں تھا، ہم غلام تھے، وہ افسر شاہی تھی۔ لیکن جب پاکستان بننے کے بعد جو ہمارے لوگ پبلک سرونٹ کا سٹیٹس ہے، پبلک سروس کمیشن ہے، جس سے آپ افسر بنتے ہیں، اس کا نام ہے فیڈرل پبلک سروس کمیشن، پبلک سروس، پنجاب پبلک سروس کمیشن۔ تو اس کے حوالے سے انتظامیہ کو جتنا بہتر کیا جائے گا تو ہمارے اسکول میں ڈلیوری اچھی ہوگی، ہمارے ہاسپٹلز میں ڈلیوری اچھی ہوگی، ہمارے سول ادارے مضبوط ہوں گے۔ آپ دیکھیں کہ کوئی مسئلہ ہو ہمارے سول ادارے جواب دے جاتے ہیں۔ پولیس کو دیکھیں، کراچی میں حالات خراب ہوئے تو پولیس وہاں رینجرز کو لانا پڑا، جواب دے گی۔ سیلاب آئے تو ہمارے سول ادارے جواب دے جاتے ہیں۔ کرونا کا مسئلہ آیا تو ہمارے سول ادارے جواب دے گئے، ہیلتھ کے ہمارے انسٹیٹیوشن جواب دے گئے، واٹر کا کوئی مسئلہ ہو جائے تو ہمارے ادارے جواب دے جاتے ہیں، الیکشن کرانا ہو ملک میں تو ہمارے سول ادارے ڈیلیور نہیں کر پاتے۔ ان کو مضبوط اسی طرح کیا جا سکتا ہے کہ جو سول اداروں کے قوانین ہیں ان میں جہاں جہاں خامیاں ان کو دور کر کے ان کو بہتر کیا جائے تاکہ بہتر ڈیلیوری ہو، جس سے یہ ادارے ڈیلیور بھی کریں اور ہمارا ملک بھی مضبوط ہو۔ اور انتظامی قانون آج کل کے وقت میں جتنی حکومتوں کے مسائل اور جتنے زیادہ ادارے اسٹیبلش ہو گئے ہیں، یہ وقت کی ضرورت ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔